یہ دیوار برہمن جو ہے درمیان میں جو برائی ہے یہ ہمیں گرانی پڑے گی. دیکھیں جب لداخ میں آیا تھا چائنا کے اوپر ہندوستان نے وہاں کیا تو انہوں نے یہ نہیں گانا گایا کہ انڈیا جا جا لداخ سے نکل جا. اگر لڑائی آئی تو لڑیں گے, جنگوں سے دور نہیں بھاگا کرتے. جنگوں سے دور بھاگیں گے تو جنگیں قریب آ جایا کریں گے کہ اس بدبودار سیاسی نظام جس سے ہمیں سوائے مایوسیوں کے اور کچھ نہیں ملا, اس لیے یہ وقت ہے کہ ہمیں اس نظام سے جو ہے وہ چھٹکارا حاصل کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آئے دن ہندوستان جو ہے وہ ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے. کوئی پہلی دفعہ دھمکی نہیں آئی, ماضی کے اندر بھی دھمکیاں بھی ہوئیں, جنگیں بھی ہوئیں. جنگیں زندہ قوموں کے ساتھ ہی لڑی جاتی ہیں, مردہ قوموں کے ساتھ نہیں لڑی جاتی. کوئی ایسے میرے خیال میں اتنی اس میں گھبراہٹ کی کیا بات ہے. 1000 سالہ دشمنی ہے ہماری اور ہو سکتا ہے 1000 سال مزید بھی چلے. تو کیا کر لیا انہوں نے, کون سا علاقہ ہمارا لے لیا, کون سا جو ہے وہ بڑے ان کے چائے پینے کے خواب ابھی نندن کے بھی تھے, چائے کے بدلے جہاز دے گیا. اس سے پہلے جو چائے پینے آئے تھے وہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ جب جم خانہ کے اندر لاہور میں چائے پینا چاہتے تھے تو اس کا بھی خواب چکنا چور ہوا. الحمدللہ یہ ہندوستان کی جو ایک فوج ہے اور جو ان کا مائنڈ سیٹ ہے وہ نہرو اور گاندھی کا ہندوستان جو ہے وہ تو ہائی جیک ہو گیا. ایک بی جے پی جو دہشت گرد جماعت ہے اس نے ہائی جیک کر لیا. میں پاکستانی قوم سے مخاطب ہوں. پاکستانی قوم جو ہے وہ کب ڈرتی ہے؟ ڈرنے والے تو حکومت پتہ نہیں کیوں گھبرا رہی ہے. کیوں گھبرا رہے ہیں بھائی؟ ہم جواب دیں گے نا, ہم پہلے بھی لڑے تھے, انشاءاللہ تعالیٰ اب بھی لڑیں گے, اپنی افواج کے شانہ بشانہ لڑیں گے. جتنے شہداء کی قربانیاں ہیں, اگر یہ 50 سال پہلے کیا ہندوستان تب نہیں کرنا چاہتا تھا, تب بھی یہی کرتا تھا. تو کیا حاصل کیا کر لیا؟ اب اگر ہم نے پہلے 50 سال قربانیاں دی, جو خون بہا, جو ہمارے شہداء کے نشان حیدر ملے, جو اسی طریقے سے ستارہ جرت ملے, ہماری جو سول لوگ تھے ان کی شہادتیں ہوئیں, یہ ایک لازوال داستان ہے قربانیوں کی. اور اس قربانی کی داستان کے پیچھے جو ہے وہ ایک خون کی پوری دیوار کھڑی ہے. یہ دیوار برہمن جو ہے درمیان میں جو برائی ہے یہ ہمیں گرانی پڑے گی. یہ 9/11 کے بعد جو ایک غلط طریقے سے اس بھاڑ کو لگانے کی اجازت دی گئی, میرے خیال میں یہ غلط تھا. آج میرے خیال میں یہ جو ہندوستان کی دھمکیاں ہیں ان کو حکومت پاکستان سیریس کیوں لے رہی ہے؟ اداروں سے بھی میں درخواست کروں گا, آپ کیوں سیریس لے رہے ہیں؟ اس سے زیادہ ان کو تقویت مل رہی ہے. دیکھیں جب لداخ میں آیا تھا چائنا کے اوپر ہندوستان نے وہاں کیا تو انہوں نے یہ نہیں گانا گایا کہ انڈیا جا جا لداخ سے نکل جا. انہوں نے جو ہے وہ لات ایسی لگائی ان کو کہ ان کو ہوش ٹھکانے آ گئے. اور یہ کیا ہندوستان جو ہے اپنے تئیں جو ہے وہ خود کام کر رہا ہے؟ یہ بالکل اس کو آشیرواد حاصل ہے امریکہ کی. 1962 میں بھی ان کو چین کے خلاف حاصل تھی کیونکہ سی پیک کا جو ہے ان کو مسئلہ ہے. دولت بیگ جہاں سے بالکل ان کا بریگیڈ ہیڈ کوارٹر بن گیا تھا اور جو صرف 10 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر تھا سی پیک مین روٹ سے, اس کو جو ہے اصل میں تو یہ ساری کہانی وہاں سے شروع ہوتی ہے. پر یہ وقت ہے ہمیں ان سے جو ہے وہ نہ ہی گھبرانا ہے. ہم بلا جواز ٹکراؤ نہیں چاہتے, لیکن اگر لڑائی آئی تو لڑیں گے, جنگوں سے دور نہیں بھاگا کرتے. جنگوں سے دور بھاگیں گے تو جنگیں قریب آ جایا کریں گے. ہندوستان کو بڑا واضح پیغام دینا ہے, ہم نے پاکستانی قوم نے پیغام دینا ہے کہ ہم جو ہے وہ صرف اللہ اور اس کے رسول سے ڈرتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو زیر نہیں کر سکتی. اگر پاکستان پوری ایک ملت بن کر, ایک مٹھی بن کے جو ہے, ہم 22 کروڑ لوگ ہیں, الحمدللہ 22 کروڑ مجاہد ہیں انشاءاللہ تعالی. جہاد کا راستہ ہمارے پاس ہے. ہم انشاءاللہ تعالی ہندوستان کو اگر ایک دفعہ جو ہے وہ اس کو تگنی کا ناچنا نچا دیا تو آپ جو ہے, مجھے بھی معلوم ہے, میں بھی الحمدللہ ایک فوجی کا بیٹا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر کیا کیا کمزوریاں ہیں. اس لیے موجودہ صورتحال کے اندر میرے خیال میں یہ وقت ہے جب ہمیں ہوش سے کام لینا ہے. اور حکومت پاکستان بھی میں سمجھتا ہوں کہ بالکل سیاسی طور پر جو بھی ان کے کام ہو رہے ہیں, 3 جمعے کرنے کے بعد احتجاج کشمیر کے اوپر وہ بات ختم ہو گئی. اس کے بعد پھر مذمت سے, دیکھیں نہ مذمت سے, نہ جو ہے وہ آپ کی تقریروں سے, نہ سیاسی تدبیروں سے کشمیر جو ہے نا وہ آزاد ہوگا طاقت اور شمشیر سے. یہ ایسے نہیں ہوگا, یہ باتوں سے تقریروں سے کام نہیں چلے گا. اور آپ کو ڈکلیریشن آف انٹینشن از ویری امپورٹنٹ. آپ کو اپنے عزائم کا جو ہے وہ ارادہ بتا دینا چاہیے. اگر ہندوستان تم آؤ گے تو پھر تم آؤ, ایک دفعہ تم آؤ,
اس کے بعد میں بات کریں گے کہ تم نے جانا کیسے ہے، وہ پھر ہم بتائیں گے. وقت اور کوئی محدود جنگ نہیں ہوا کرتی، جنگیں ہمیشہ جو ہے وہ بڑی ہوتی ہیں، لیکن ٹو مچ ان کو ویلیو کر دینا، ان کی باتوں کے اوپر بات کرنا. کیوں نہیں اسلامک OIC کانفرنس کیوں نہیں بلائی گئی اس معاملے پہ؟ کیوں نہیں پاکستان کی طرف سے جو ہے سفارتکاری ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھی ہوئی ہے حکومت پاکستان؟ کیوں نہیں سفارتکاری اس ٹائم پہ جو ہے ان کی عروج کے اوپر ہونی چاہیے؟ OIC کا اجلاس بلانا چاہیے، ان کو مختلف قسم کی جو ہے بات چیت کرنی چاہیے. وہ جو اتنا بڑا فوجی اتحاد اسلامی ممالک کا بنا ہوا ہے وہ کیوں نہیں خاموش ہے؟ کشمیر پہ کیوں خاموش ہے؟ پاکستان جو ہے وہ ایک نیوکلیئر ریاست ہے، ہم ذمہ دار ہیں، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بالکل جو ہے وہ اپنی کمزوری جو ہے وہ دکھائیں. انشاءاللہ تعالی ہم ایک مضبوط و مستحکم قوم ہے، اور ہندوستان جو ہے جو اندرونی خلفشار کا شکار ہے. ایک دفعہ صرف پاکستان کے اوپر، کیونکہ نریندر مودی کے پاس اب کچھ دینے کے لیے نہیں رہ گیا، ان کی معیشت بھی جو ہے وہ کمزور ہوتی جا رہی ہے، ان کے جو فوج ہے اس کا بھی برا حال ہے، ان کو اندرونی طور پہ بھی جو ہے مشکلات کا شکار ہے. سٹیزنز ایکٹ ہے کشمیر کے اندر، ان کی بالکل تمام حکمت عملی صفر ہو کے رہ گئی ہے. وہاں الحمدللہ اللہ کے مجاہدوں نے جو ہے وہ ایک کھڑے ہو گئے ہیں، ان کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کے رہ گئے ہیں. ان کی اتنی بڑی دنیا کے اندر کانسنٹریشن ہوئی بھی ہے، وہاں اتنی لاکھوں کی تعداد میں 8 لاکھ فوج ان کی وہاں کھڑی ہوئی ہے. کیا کر لی ہے؟ تو جب کشمیری قوم کا کچھ نہیں کر رہا، پاکستانی کیوں پریشان ہیں؟ ہم کیوں؟ ہمارے روزانہ ٹی وی میں دیکھ رہا ہوں، یہ ٹی وی کے اوپر جو ہے، اور چائنا کی جو ہے کامیابیاں چائنا کے لیے ہیں، پاکستان کی کامیابیاں پاکستان کے لیے ہونی چاہیے. چین ہمارا دوست ہے لیکن ہمارے لیے جنگ نہیں لڑے گا، وہ ہماری جنگ میں مدد ضرور کرے گا. لیکن ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے اب کہ اگر ہندوستان آنا چاہتا ہے تو ضرور آ جائے. پھر پاکستانی قوم کو بجائے ڈرانے کے اس ٹائم پہ ان کا حوصلہ بلند کرنا ہے. ہم بانیان پاکستان کی اولادوں میں سے ہیں، ہم غازیوں کی اولادوں میں سے ہیں، ہم شہداء کی اولادوں میں سے ہیں. ہم ڈریں گے ان سے ڈریں گے؟ کبھی بھی نہیں. پاکستان کا پرچم انشاءاللہ تعالی، یہ سب سے لالی پرچم انشاءاللہ تعالی لہرائے گا، اور اس خطے کے اندر لہرائے گا. اور یہ صرف چند عرصے کی بات ہے. آپ دیکھیں گے افغانستان سے امریکہ کا انخلا بالکل ہونے کو ہے. مٹھی بھر لوگوں نے، اور یہ معیشت کی باتیں کرنے والے کہ معیشت ہوگی اچھی، تو جب معیشت ہماری اچھی تھی تب ہم نے کیا کیا؟ 1971 میں تو ہم ایشین اکنامک ٹائیگر تھے، ہمارے سے اچھی معیشت تو کسی کی نہیں تھی پورے ایشیا کے اندر. تو پھر کیا ہمارا ملک نہیں ٹوٹ گیا؟ حوصلے سے جنگیں لڑی جاتی ہیں، جذبوں سے لڑی جاتی ہیں. یہاں کمزوری ہوتی ہے، ارادوں میں کمزوری ہوتی ہے، ہتھیاروں میں کمزوری نہیں ہوتی. قومیں کبھی شکست نہیں کھاتی. قوم جو ہے جب کھڑی ہو جائے تو انشاءاللہ تعالی وہ آگے سرخرو ہوتی ہے. تو میرا پیغام ہے اپنے پاکستانی قوم کے لیے، غیور جوانوں کے لیے، اور خاص طور پہ ہمارے جوانوں کے لیے، کیا تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے؟ شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر. جب ہمارے پاس شمشیر اور اللہ کا حمد، ہمارے حمد و ثنا ہماری زبان پہ تھی تو ہم دنیا کے جو ہے وہ فاتحین میں تھے. اور جب طاؤس و رباب آ گیا تو قوم کا جو ہے وہ اختتام آ جاتا ہے. اس ٹائم پہ یہ وقت کا نزاکت ہے کہ اس بدبودار سیاسی نظام جس سے ہمیں سوائے مایوسیوں کے اور کچھ نہیں ملا، اس لیے یہ وقت ہے کہ ہمیں اس نظام سے جو ہے وہ چھٹکارا حاصل کریں اور پاکستان کو اس نظام کی طرف لے کے جائیں جو کہ ایک سوشو مانیٹری اکنامک جسٹس سسٹم فار مین کائنڈ جو ہے وہ لے کے آئے، جیسے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا. اور وہ یہ جمہوریتوں کے خلاف بات نہیں ہو رہی، لیکن یہ کیا جمہوریتیں ہیں؟ سیاستدانوں نے ہمیں مایوس کر کے رکھ دیا. پوری قوم کو کرونا کے اوپر کٹھے نہیں ہو سکے، کشمیر پہ کٹھے نہیں ہو سکے، ایک جو ہے وہ ہم کانفرنس نہیں بلا سکے، آل پارٹی کانفرنس ان دونوں معاملات پہ. آج کرونا کی وجہ سے پورے پاکستان کے اندر لوگ جو ہے وہ کیسز پہ کیسز آ رہے ہیں، اموات ہو رہی ہے، بے حسی طاری ہو چکی ہے. 68 اموات جو ہے وہ ایک دن کے اندر ہو گئی، لیکن کوئی آنکھ جو ہے وہ اشک بار نہیں نظر آ رہی. اتنی بے حسی جو ہے وہ اچھی نہیں ہوا کرتی. یہ قوموں کے لیے جو ہے بہت مشکل وقت ہوتا ہے. لیکن ایسے وقت میں ہمیں سیاسی لیڈرشپ کی نہیں بلکہ قومی لیڈرشپ کی ضرورت ہے. اس قومی لیڈرشپ کی جو اس کی نگاہیں آنے والے الیکشن پہ نہیں بلکہ آنے والی نئی نسل کے اوپر ہوں. پاکستان پائندہ باد.